السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے تفسیر نور میں۔ آج ملاحظہ فرمائیے سورہ نساء کی 157 اور 158 نمبر آیتوں کو۔ بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ارشاد پروردگار عالم ہے، اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ اور جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے۔ انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔ یعنی یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا جو جرم بیان کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا، عہد شکنی کیا، بی بی مریم پر انہوں نے بہتان لگایا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انہیں سولی دی گئی، انہیں قتل کیا گیا۔ یہ گفتگو ہے۔ اس آیت میں خداوند عالم اس مسئلے کو واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ اہم نقطہ اس آیت کے ذیل میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ، کہ نہ انہوں نے قتل کیا ہے، نہ سولی دیا ہے، پھانسی دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے زمانے میں بھی لوگ اسی طریقے سے اختلاف کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی غیبت طولانی ہو جائے گی اور پھر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، امام قائم جو حی و قائم ہیں وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں، پیدا تو ہوئے لیکن مر گئے ہیں، وہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہے ہیں۔ کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو 11ویں امام تھے وہ عقیم تھے، ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کی باتیں ہوں گی۔ بہرحال جناب عیسیٰ کے بارے میں یہ گفتگو کیوں پیش آئی، یہ مسئلہ کیوں الجھ گیا اور کیوں اس طریقے سے سب کے لیے مشتبہ ہو گیا، اس کے کچھ اسباب ہیں کہ کیوں ان کو سولی دی گئی یا کیوں ان کو سولی پر لٹکایا گیا۔ جو باتیں بیان کی گئی ہیں کہ دوسرا شخص جو جناب عیسیٰ کی جگہ پر سولی پہ لٹکایا گیا، پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جناب عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے وہ رومی فوجی تھے، وہ جناب عیسیٰ کو پہچانتے ہی نہیں تھے، اس لیے کسی دوسرے کو انہوں نے لگا دیا، سولی پہ ٹانگ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ البتہ یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا، تفسیر فرقان میں یہ کہا گیا ہے کہ جس شخص نے خیانت کیا تھا اور جناب عیسیٰ کو پہچانوایا تھا پیسہ لے کے، وہ اسی کا چہرہ جناب عیسیٰ کے جیسا ہو گیا، اور وہ چلاتا رہا، چیختا رہا، لیکن جب اس کو سولی پہ لگا دیا گیا اور وہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن اس کو سنا نہیں گیا کہ نہیں تم ہی ہو، اس کا چہرہ تو بدل گیا تھا۔ اب جب لگا دیا بعد میں اس کا اصلی چہرہ آ گیا، جناب عیسیٰ نہیں تھے وہ وہاں پر۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو رات کے وقت اندھیرے میں انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، تو جب رات کے وقت اندھیرے میں گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے
تو اس وقت تو مسئلہ صاف ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا کہ کس کو کس گرفتار کرنے آئے ہیں، کیسے گرفتار کرنے آئے ہیں. تو اب وہاں پر مسئلہ الجھ گیا اور جس کو چاہا انہوں نے اس طریقے سے کر دیا. تیسرا احتمال یہ ہے کہ جو شخص گرفتار کیا گیا تھا وہ خدا سے شکایت کر رہا تھا، تو یہ مقام نبوت سے سازگار نہیں ہے یہ باتیں، شکایت وغیرہ کی. چوتھا احتمال یہ ہے کہ جتنی بھی انجیل مسیحیوں نے، عیسائیوں نے جناب عیسیٰ کے فدا ہونے کے بارے میں یہ جو لکھا ہے کہ انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا، سولی دی گئی، اور جتنا بڑھا چڑھا کے آب و تاب کے ساتھ بیان کیا گیا اس واقعے کو، یہ سب جناب عیسیٰ کے کئی سال کے بعد لکھی گئی ہے، اور یقینی طور پر اس میں غلطی اور خطا کا امکان بہت زیادہ ہے. پانچواں سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مسیحی، جو عیسائی خود صلیب کو یعنی پھانسی لگائے جانے کو، سولی کو قبول نہیں رکھتے، صلیب کو، تو انہوں نے انجیلوں میں جو ان کی اناجیل ہیں کئی ایک، اس میں آپس میں ٹکراؤ بہت زیادہ ہے، لہٰذا یہ موضوع مبہم ہو گیا ہے، کھل کر سامنے نہیں آیا ہے. تو کیوں شبہ پیش آیا اور آج تک یہ شبہ ان کے آئے، یہ سارے اسباب ہو سکتے ہیں. جو پیغامات ہیں اس آیت سے، پہلا پیغام یہی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر اتنا گر سکتا ہے کہ پیغمبر کو مارنے اور قتل کرنے پر افتخار کرے. ایسا ہو سکتا ہے. کہہ رہے ان قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کیا، یعنی مسیح کے قتل پہ افتخار، نبی کے قتل کرنے پہ افتخار کرنا، فخر کرنا، یہ انسانیت کی گری ہوئی حرکت ہے، بدترین حرکت ہے. دوسرا پیغام، اگر باطل ادعا کیا جا رہا ہو، اگر بیہودہ باتیں کہی جا رہی ہوں، تو اس کے خلاف بالکل کھل کر صراحت کے ساتھ اعلانیہ طور پر اس کو غلط قرار دینا چاہیے، اور جو حقیقت ہے اسے بیان کرنا چاہیے. اس طریقے سے کہنا چاہیے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا ہے نہ انہیں سولی دی گئی ہے، تمہارا غلط خیال ہے. اس طریقے سے مبارزہ کرنا چاہیے. تیسرا پیغام، جناب عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ ان کی پیدائش بھی عام انسانوں سے الگ تھی. اعجازانہ طور پر، معجزے کے طور پر جناب عیسیٰ کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی ہے، بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں، اور آپ کو اٹھایا جانا بھی، جو اس دنیا سے آپ کو زندہ لے جایا گیا ہے، یعنی آپ کی دنیاوی زندگی کا بظاہر جو خاتمہ ہوا ہے وہ بھی ایک الگ طریقے سے ہوا ہے. یعنی آپ کو موت نہیں دی گئی ہے بلکہ آپ کو بلند کر لیا گیا ہے. بل رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا ہے، اٹھا لیا ہے. چوتھا پیغام، معراج سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے نبیوں کے لیے بھی ہے. بل رفعہ اللہ. پانچواں پیغام، جناب عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے مہمان ہیں، مہمان خدا ہے وہ، کیونکہ خدا کہہ رہا ہے کہ رفع اللہ علیہ، اللہ نے بلایا ہے. چھٹا پیغام، آسمان میں بھی انسانوں کے زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کے ثبوت پائے جاتے ہیں. بل رفعہ اللہ علیہ، دلیل ہے جناب عیسیٰ جی رہے ہیں، زندہ ہیں، خاص مصلحتوں کے تحت. ساتواں پیغام، اللہ کا ارادہ تمام منصوبوں کو خاک میں ملانے پر غالب آتا ہے. جتنے بھی خطرناک منصوبے ہیں سب کو اللہ کا منصوبہ، اللہ کا ارادہ ختم کر دیتا ہے. کان اللہ عزیزاً حکیما. یقیناً عملی زندگی میں اس آیت سے یہی پیغام مل رہا ہے کہ اگر انسان خدا کے قانون کے خلاف جائے گا تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا. لاکھ یہودیوں نے چاہا کہ جناب عیسیٰ کو قتل کر دیں، لیکن ہوا وہی جو خدا نے چاہا. جو مخبر تھا، جو جاسوس تھا، اس کی شکل مشتبہ ہوئی،
اس کو سولی دے کر یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ کو نہیں۔ عملی زندگی میں ہماری زندگی کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہم خدا پہ بھروسہ کریں، خدا سے لو لگائیں، اور جو خدا چاہتا ہے وہ کریں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے مطیع اور فرما بردار بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔